أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 صفاتی ہیں، جبکہ اسم اللہ ذاتی اسم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسم عطا کیے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا قدوسوں کا ورد، حضرت سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا ورد کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ورد کیا کرتے تھے. ان اسماء کے ذکر سے انبیاء کرام کے جسم کے اندر جو نور آیا وہ صفاتی تھا. یہی وجہ تھی کہ جب انبیاء کرام نے اپنی حیاتی میں رب کو دیکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کی تاب نہ لا سکے. جیسا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھ میں میری دیدار کی تاب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیا کسی میں تیرے دیدار کی تاب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میرا محبوب اور اس کے امتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نبی ہو کر امتی کے برابر نہیں. اے اللہ تو دیدار عطا فرما، جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور کی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کی تاب نہ لا سکے. لیکن اس کے برعکس شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سامنے پہنچ کر بھی مسکراتے رہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ اسم مبارک اس امت کو ملا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی رشک کریں گے. اسم اللہ کے ذاتی نور کے طفیل ہی اس امت کو فضیلت دی گئی، اور روز محشر اسی اسم اللہ کا نور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگا. یہی وہ صفاتی اسم ہے جس پر انبیاء بھی رشک کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی التجا کرتے رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز محشر امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ جو یا ودودوں سے چمک رہی ہے داؤد علیہ السلام کی امت ہے، جو یا وہابوں سے چمک رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی امت ہے، جو یا رحمانوں سے چمک رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو یا قدوسوں سے چمک رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور یہ جو اسم اللہ کے نور سے چمک رہی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے زمین و آسمان کی وسعتیں اپنے اندر نہیں سمو سکتی، لیکن میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں میں اس شخص پر بڑا تعجب کرتا ہوں جو جنگل و صحرا اور بیابانوں کو طے کرتا ہوا اللہ کے گھر اور حرم تک تو پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے نبیوں کے آثار ہیں، لیکن وہ اپنے نفس کے جنگل اور اپنے خواہشات کی وادیوں کو طے کر کے اپنے دل تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ دل میں تو اس کے مولا کے آثار موجود ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام فرضوں میں پہلا فرض ذکر الہی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟
ایمان اسم اللہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک اسم اللہ کا ذاتی نور انسان کے قلب میں داخل نہیں ہوتا وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار دلوں کا اطمینان صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، سو تم میرا ذکر کرو، بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور ناشکری نہ کیا کرو۔ حدیث شریف میں ہے، جو ارادہ کرے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں بس وہ اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبردار بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں فساد واقع ہو جائے تو سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے، اور خبردار رہو یہ تمہارا دل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اپنے دوستوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے زندہ انسانوں کی طرح ہے، اور جو اس کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ لوگوں کے حکم میں ہیں۔ اسم اللہ ذات کے ذکر کی مشق سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مرجھائی ہوئی گھاس رحمت کی بارش سے تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسم اللہ کے ذکر کو اپنا کر وہ نور ذات حاصل کر لے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں سنی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں یا دیوبندی ہوں۔ سب یہی کہیں گے کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، اے پروردگار ہمیں بھی ان کی طرح کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور کروٹوں کے بل بھی اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔